الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کتاب عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 24 پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ۔ عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی قال شکی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا۔ عباد بن تمیم عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی گئی کہ ایک شخص ایسا ہے جسے ایسا خیال آتا ہے کہ صلاح کے اندر، نماز کے اندر اسے جیسے کوئی چیز ہوئی ہو، یعنی جیسے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، ہوا خارج ہوئی ہو، اس طرح کا اسے احساس ہوتا ہے، اس طرح کا اسے وہم ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے، خیال آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينصرف، وہ صلاۃ نہ توڑے، وہ اپنی نماز نہ توڑے یہاں تک کہ وہ آواز نہ سن لے یا بدبو محسوس نہ کر لے۔ یہ حدیث امام بخاری نے کتاب الوضو باب لا يتوضا من الشک حتی یستیقن، اس کتاب الوضو میں اس باب میں لائے ہیں کہ شک کی بنا پر وضو لازم نہیں ہے یہاں تک کہ یقینی طور پر وضو ٹوٹ جائے۔ اسی طرح سے امام بخاری اس باب میں بھی لائے ہیں حدیث باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین من القبل والدبر، اور اسی طرح سے امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں کتاب البیوع باب من لم یر الوساوس ونحوها من الشبہات۔ اسی طرح سے امام مسلم اسے لائے ہیں کتاب الحیض میں باب من یتیقن الطہارہ ثم شک۔ اسی طرح سے امام ابو داؤد لائے ہیں کتاب الطہارہ اذا شک فی الحدث، اور امام نسائی کتاب الطہارہ باب الوضوء من الریح، اور امام ابن ماجہ کتاب الطہارہ باب لا وضوء الا من حدث۔ تو اس طرح سے حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، اور در حقیقت یہ حدیث بہت عظیم الشان حدیث ہے، اور اس سے ایک عظیم الشان فقہی قاعدہ اہل علم نے مستنبط کیا ہے، جس کے تحت سینکڑوں ہزاروں مسائل داخل ہوتے ہیں، اور وہ یہ مسئلہ ہے کہ جب آدمی کے پاس کسی چیز پر یقین حاصل ہے تو وہ یقین اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ دوسری یقینی چیز نہ آ جائے۔ صرف شک کی بنیاد پر یقین ختم نہیں ہو سکتا، جو یقینی چیز ہے وہ باقی ہے، اور اسی پر اسے باقی رکھا جائے گا جب تک کہ وہ صورت یقین کے ذریعے تبدیل نہ ہو۔ شک کسی مسئلے میں مؤثر نہیں ہے، اور اس حدیث سے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش آپ کے لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات سے نوازا تھا، تو آپ نے ایک بات کہہ کر کے ایک قاعدہ دے دیا۔ آپ نے جب آپ سے یہ شکایت کی گئی، آپ کے سامنے یہ تکلیف بیان کی گئی کہ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، تکلیف میں پڑے رہتے ہیں، اور وسوسے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، صلاح کے اندر شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے آ کر کے وہ وسوسے میں ڈالتا ہے، اور اسے ایسا احساس کراتا ہے کہ شاید تمہارا وضو ختم ہو گیا، شاید تمہارا وضو ٹوٹ گیا۔ بعض روایت میں یہاں تک ہے کہ شیطان آ کے پیچھے سے پھونک مارتا ہے، اور ایسا احساس انسان کو دلاتا ہے کہ شاید ہوا نکل گئی ہے اور اس کی وجہ سے وضو کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز واپس نہ ہو، ہرگز سلام نہ پھیرے، ہرگز اپنی صلاۃ نہ توڑے، اپنی نماز نہ توڑے جب تک کہ بدبو محسوس نہ کر لے،
یا جب تک کہ آواز نہ سن لے۔ اگر کوئی بہرا ہے یا اگر کسی کی ناک خراب ہے تو کیا اس کے لیے بھی یہی شرط لگائیں گے؟ نہیں، یہ ایک محسوس چیز کے ذریعے سے جس کے ذریعے یقین حاصل ہوتا ہے یہ بتانا مقصود ہے۔ یہ ایک خاص بات کہنا مقصود نہیں، بلکہ یہ کہنا مقصود ہے کہ جب تک یقین کے ساتھ وضو نہ ٹوٹ جائے، جو تمہیں وہم ہو رہا ہے وہ تمہارا وہم، اس وہم کے لیے یقینی دلیل نہ مل جائے، دلیل محسوس نہ مل جائے، تب تک تم صلاۃ کو نہ چھوڑو۔ تو یقین حاصل کرنا مقصود ہے، نہ کہ یہ دو چیز ہی مقصود ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو جب تک کسی مسئلے میں شک ہو جائے، اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، بہت سارے لوگ اپنے اسلام کے بارے میں شک میں پڑے رہتے ہیں کہ میں نے فلاں بات کہہ دی، فلاں بات سوچ لی، پتہ نہیں میرا اسلام باقی ہے کہ میں کافر ہو گیا۔ آپ اسلام یقین کے ساتھ لائے ہیں، آپ نے کلمہ یقین کے ساتھ پڑھا ہے، صرف شک کی بنیاد پر، شیطانی وسوسہ کی بنیاد پر آپ کا اسلام ختم نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بعض لوگ اپنی بیوی کے نکاح کے بارے میں شک میں پڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں طلاق تو کہیں نہیں ہو گئی، وہ میرے عقد سے نکل تو نہیں گئی، ایسا تو نہیں ہوگا ویسا۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے اور نکاح پر یقین حاصل ہے، اور یہ اس میں شک اور وسوسہ ہے، تو شک اور وسوسہ سے آپ کا نکاح نہیں ختم ہوگا۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، چاہے وضو کے ابواب میں ہوں، چاہے طہارت کے ابواب میں ہوں۔ کوئی پانی، کسی پانی کا چھینٹا پڑ گیا کسی کے اوپر، تو اب اس میں بلا وجہ پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پاک تھا کہ ناپاک تھا۔ اصل یہ ہے طہارت میں پاکی ہے، پاک ہے، جب تک کہ ناپاک ہونے کا کوئی یقینی ذریعہ نہ مل جائے اور یقینی بات نہ مل جائے۔ تو اس سے یہ ایک اہم قاعدہ اہل علم نے نکالا ہے کہ البناء علی الیقین، کہ یقین پر فیصلہ ہوگا جب تک کہ یقین کو ختم کرنے والی دوسری کوئی چیز نہ آ جائے، یعنی دوسرا کوئی یقین نہ آ جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے شک ہو گیا کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو 3 اس کا یقینی ہے اور 4 اس کا مشکوک ہے، تو 3 پر بنا کرے گا اور 1 رکعت اور ملا لے گا 4 رکعت والے میں۔ اس طرح سے بہت سارے جو ہے مسائل ہیں۔ تو شک کی بنیاد پر کبھی بھی وضو باطل نہیں ہوگا جب تک کہ یقین سے وضو نہ ٹوٹ جائے، اور ایسے ہی شک کی بنیاد پر صلاۃ باطل نہیں ہوگا جب تک کہ یقینی طور پر صلاۃ ختم کرنے والی کوئی چیز نہ ہو جائے۔ یہاں پر صیغہ نہیں ہے، لا ینصرف، صلاۃ سے نہ نکلے۔ اس سے اہل علم نے کہا ہے کہ صرف وسوسے کی بنیاد پر نماز توڑ دینا حرام ہے، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو۔ فرض کا مسئلہ تو معلوم ہے کہ فرض آپ نے شروع کیا تو اب فرض کو نہیں توڑنا ہے، پورا کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ لیکن نفل میں تو انسان آزاد ہوتا ہے، چاہے پورا کرے چاہے درمیان میں توڑ دے، تو کیا اس بنیاد پر نفل میں بھی توڑنا حرام ہوگا؟ تو علماء نے یہ بات کہی کہ ہاں، نفل میں بھی اس وجہ سے توڑ دینا حرام ہوگا کیونکہ یہ گویا ایک طرح سے شیطان کی اطاعت ہے۔ شیطان نے وسوسہ دلایا اور آپ اس کے وسوسے میں آ کر کے آپ نے صلاۃ جیسا نیک عمل توڑ دیا۔ آپ کو اور کوئی ضرورت ہو آپ توڑ دیں تو وہ دوسری بات ہے، کیونکہ نفل لازم نہیں ہے، یا شروع کرنے سے نفل واجب اور فرض نہیں ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ شیطانی وسوسے کی وجہ سے اگر اسے توڑ دیتے ہیں تو پھر وہ ایک گناہ کا کام کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بغیر کسی واضح سبب سے صلاۃ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ صلاۃ جب شروع کر دیا ہے انسان نے فرض تو اسے پورا کرنا چاہیے، اور نفل شروع کیا ہے تو بھی اسے بلا کسی وجہ سے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے اگر کبھی ہوا خارج ہو جائے، چاہے وہ دھیرے چاہے بلند آواز سے کسی طرح سے، تو اس کی وجہ سے انسان کی صلاۃ ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور یقین کی وجہ سے ہی یہ مسئلہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ حدیث میں
اسلامی شریعت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ کتنی عظیم الشان شریعت ہے، جو چھوٹی بڑی ساری باتوں کا جس میں بیان موجود ہے، اور جس شریعت نے اپنے ماننے والوں کا کس قدر خیال رکھا ہے کہ شریعت چاہتی ہے، ہمارا دین چاہتا ہے کہ اس دین کے ماننے والے ٹینشن میں نہ رہیں، پریشانی میں مبتلا نہ رہیں، شک و شبہ کا شکار نہ رہیں، وہم کا شکار نہ رہیں، بلکہ کسی چیز پر یقین کے ساتھ قائم رہیں، اور اگر کسی قسم کا وہم آئے تو اس وہم کو دھتکار دیں، اس وہم کو ہٹا دیں، اس شک کو دور کر دیں، شک کی وجہ سے پریشان نہ رہیں بلکہ اپنے معاملات کی بنیاد یقین پر رکھیں۔ تو ہماری شریعت ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، اور یہ اس شریعت کی عظمت پر دلیل ہے۔ تو یہ رہی حدیث نمبر 24، جو کہ وضو کے نواقض میں سے ایک ناقض کا اس میں بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ دین کے مسائل سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔